نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی چل رہی ہے اور اس سلسلے میں ہم 125 آیت تک پہنچ چکے ہیں۔ آج اگلی آیت مبارکہ یعنی 126 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے اور اس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کی، لک و دک صحرا میں، بیاباں میں، جہاں پہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، تو پھر وہاں پہ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو رزق عطا فرما، اس شہر کو، اس جگہ کو پرامن بنا۔ تو ایک بڑی بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی۔ اس سے ہمیں بہت خاص قسم کا سبق بھی ملتا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی کہ اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا کیا اسلوب ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور اللہ جو ہے وہ رزق کن کن لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں اور اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے سیکھیں گے۔ تو اس ویڈیو سے آپ جڑے رہیں اور کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے بھی آپ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ضرور جزا دے گا۔ تو اب ہم آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اس آیت مبارکہ کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ واو حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح پہ۔ اذ کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور پچھلی آیت مبارکہ میں بھی یہ کلمہ آیا ہے، اس کو ہم ظرف زمان کہتے ہیں۔ یہ بھی مبنی ہے سکون پہ اور یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک فعل محذوف مانا جاتا ہے جو کہ اذکر ہے، یعنی یاد کرو، تو اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ قال فعل ماض مبنی علی الفتح ہے۔ ابراہیم یہ فاعل مرفوع ہے، میم کے اوپر پیش ہے اور یہ اس کی رفع کی علامت ہے۔ اور قال ابراہیم یہ محلاً مجرور ہے چونکہ اس کی اضافت ہوئی ہے اذ کی طرف، تو اس وجہ سے یہ مضاف الیہ ہے۔ رب کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، یہ منادا ہے دراصل، اور حرف ندا اس کا محذوف ہے، اصل میں یا رب، تو یا محذوف ہے اور یہ منصوب ہے، اور منصوب کی علامت کیا ہے؟ الفتحہ المقدرہ علی آخرہ۔ اس کی جو شکل تھی وہ تھی ربی، تو اس کی جو یا ہے یعنی میرے رب، تو اس کی یا کو بھی حذف کر دیا گیا۔ تو چونکہ یا کے ساتھ مناسبت زیر کی ہے اس لیے با کے نیچے زیر تھی، ورنہ یہ منصوب ہے۔ تو زیر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جگہ پہ ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ دراصل اس کے ساتھ یا تھی متکلم کی کہ جس کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیف کے لیے۔ تو یہ جو جملۃ الندا ہے یہ محلاً منصوب ہے مقول القول، کیونکہ قالا کا قول ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اجعل
یہ فعل امر ہے، تو یہاں پہ دعا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو یہ فعل امر مبنی ہے کس کے اوپر؟ سکون، لام کے اوپر. دیکھیں لام ساکن ہے، اجعل، اور اس میں ایک فاعل ہے جو وجوباً مستتر ہے. ایک جوازن ہوتا ہے، ایک وجوباً. یہاں پہ وجوباً مستتر ہے اور وہ ہے انتا. ہاذا میں دیکھیں ہا جو ہے حرف تنبیہ ہے، ذا اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی اول ہے. اجعل کا مفعول بھی اول ہے. بلدن یہ مفعول بھی ثانی ہے، اس کو ہم کہیں گے مفعول بھی ثان. یہ منصوب ہے بالفتح الظاہرہ، اور یہ منعوت بھی ہے یعنی موصوف ہے، اور آمناً اس کی صفت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ بھی منصوب ہے بالفتح الظاہرہ. اور یہ جو جملہ ہے نا، اجعل ھذا بلدا آمنا، تو یہ پورے کا پورا جملہ ہے، اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافی ہے. پھر غور کیجئے ورزق، اس میں واو کے عطف کی ہے، اور ارزق ہے. رزق یرزقو یہ باب نصر ینصرو سے ہے، اس کا جو فعل امر ہے وہ ہے ارزق، یعنی دعا ہے اللہ سے کہ رزق عطا فرما. تو معطوف کس پہ ہوا؟ اپنے پچھلے فعل اجعل پہ. تو ہم اس کو کہیں گے یہ بھی فعل امر ہے، مبنی سکون پہ ہے، اور اس میں بھی فاعل ہے مستتر، ضمیر ہے وجوباً مستتر ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ انتا. اہلہو، اہلہو اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے نا اہلا پہ، یہ اس لیے کہ یہ مفعول بھی منصوب ہے. ارزق کا یہ مفعول بھی ہے، یعنی ورزق رزق عطا کر، اہلہو اس شہر کے لوگوں کو، یہاں کے رہنے والے. تو اہلا منصوب ہے بالفتح ظاہر اور مضاف بھی ہے. وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً، مجرور ہے مضاف الیہ. اور یہ جو جملہ ہے نا ارزق اہلہو، یہ معطوف ہوا کس جملے پہ؟ اجعل پہ. من حرف جر ہے، اور الثمرات اس میں مجرور ہے، تا کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے بالکسرہ ظاہرہ، یہ جمع مؤنث سالم ہے. اور یہ جو جار مجرور ہیں یہ کس سے متعلق ہیں؟ ارزق سے، تو محلاً منصوب ہوں گے. یہ مفعول بھی ثانی ہے. من اس میں موصول ہے، بعض ناویوں نے لکھا کہ اس میں شرط ہے، تو اس کو ہم اس میں موصول کے طور پہ لیتے ہیں. مبنی ہے سکون پہ اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ بدل ہے کس کا؟ اہلہو کا، اہل کا، اس کا یہ بدل ہے. اور اہل پھر مبدل منہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بدل کے اعراب جو ہے مبدل منہ کے مطابق ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پہ پھر محلاً منصوب ہوگا چونکہ اسم ہے موصول، تو یہ محلاً منصوب ہوگا. اس کو کہتے ہیں بدل بعد من کل. آمنا یہ فعل ماض ہے، مبنی فتح کے اوپر ہے، فاعل اس کے اندر جوازن مستتر ہے اور وہ ہے ہوا، اور وہ ہوا لوٹتا ہے من کی طرف. اور یہ جو جملہ ہے یہ صلۃ الموصول ہے، یعنی آمنا ایک پورا جملہ ہوا نا. منہم، من حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے جر ہے. اور یہ جار اور مجرور متعلق ہیں ایک محذوف حال کے، اور وہ حال کس کا تھا؟ آمنا کے اندر جو فاعل مستتر تھا ہوا، اس کا حال ہے. باللہ با حرف جر ہے، مبنی ہے کسرہ پہ، اللہ لفظ جلالہ ہوگا، مجرور بالکسرہ ظاہرہ، اور یہ جر اور مجرور فعل آمنا سے متعلق ہے. والیوم، واو کیا ہے؟ عطف، اور یوم یہ معطوف ہے اللہ کے اوپر،
لفظ جلالہ اللہ کے اوپر معطوف ہے، اس لیے یہ بھی مجرور ہے. اور الیوم موصوف بھی ہے، اور الآخر کیا ہے؟ یہ صفت ہے الیوم کی، تو یہ بھی مجرور ہے. قال فعل ماض ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور اس کے اندر فاعل جوازن مستتر ہے، اور وہ ہے ہوا، اور ہوا جو ہے وہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف. اور یہ پورا جملہ بنا قال، تو یہ جملہ استئنافی ہے. اسی طرح آگے وہ من کفر، واو کیا عطف کی ہے، اور اس میں ایک فعل معذوف ہے. تو اس میں دیکھیں وہ من ہے تو واو عطف کی ہے، اور من کے پیچھے ایک فعل معذوف مانا جاتا ہے، اور وہ ہے ارزقو. یعنی اللہ فرماتے ہیں میں رزق دیتا ہوں. ارزقو یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اس لحاظ سے من اس میں موصول ہوگا اور محلاً منصوب ہوگا، چونکہ اس کے پیچھے ایک فعل ہے جو معذوف ہے، یعنی ارزق. اور یہ جملہ ہے ارزق من کفر، یہ محلاً منصوب ہوگا چونکہ یہ معطوف ہے مقول قول مقدر. کفر فعل ماض مبنی علی الفتح ہے، اس کے اندر فاعل جوازن مستتر ہے، اور وہ ہوا، اور ہوا لوٹتا ہے من کی طرف. اور یہ جو جملہ ہے من کفر، من کے بعد جو جملہ بنتا ہے کفر، یہ صلۃ الموصول ہے من کا. فأمتعہ، تو یہ فا کے حرف عطف ہے، تو وہ جو اس کو من کو حرف شرط مانتے ہیں تو وہ اس فا کو حرف رابط کہیں گے، واقع فی جواب الشرط. لیکن چونکہ ہم نے اس کو اس میں موصول کہا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے. امتعہ، متع یمتع تمتیع ہے، یہ باب تفعیل میں سے ہے نا. تو امتع اس کے اندر فاعل مستتر ہے وجوباً، اور وہ ہے انا. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو نفع دیتا ہوں، ان کو صاحب متاع بناتا ہوں، مال و دولت دیتا ہوں. یہ سارے معنی اس کی ہو سکتے ہیں نا. تو امتع فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، ہو ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، من کی طرف لوٹتا ہے. ابھی آگے نا قلیلاً، تو قلیلاً کو آپ مفعول مطلق کا نائب کہہ سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس میں مفعول مطلق جو کہ مصدر ہے وہ محذوف ہے. یعنی امتعہ تمتیعاً قلیلاً، ان کو تھوڑا بہت نفع دیتا ہوں اللہ فرماتے ہیں. اس صورت میں یہ قلیلاً جو ہے یہ منصوب ہوگا چونکہ وہ مفعول مطلق کا نائب بن کے ہے. اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک صفت ہے موصوف کی جو معذوف ہے، جیسے زماناً قلیلاً، زماناً قلیلاً، تھوڑے وقت کے لیے، اس صورت میں بھی یہ منصوب ہے. ثم جو حرف عطف ہے مبنی ہے فتح کے اوپر، لا محل لہ من الاعراب. اب غور کیجیے، اضطروہ، اضطر یضطر، یہ اصل میں جو لفظ ہے نا ضر یضر، اس کا یہ باب افتعال ہے. اور ہوا کچھ یوں کہ تا کو طا میں بدلا گیا کیونکہ جو ضاد ہے اس کے قریب اس کا مخرج پڑتا ہے، تو جگہ تاکہ شکل واقع نہ ہو تو اس کو آپ نے طا میں تبدیل کیا. عید و ترار، یہ باب افتعال ہے. تو عید و تر یا دو ترو، تو جب واحد متکلم مضارع کا صیغہ بنے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اضطروا، یعنی اللہ فرماتے اضطروا، اس کا مطلب مجبور کرنا. تو یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے وجوباً اور وہ ہے انا. ہو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً منصوب ہے مفعول بہ، اور یہ انا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور یہ جو جملہ ہے نا اضطروہ، یہ معطوف ہے کس پہ؟ امتعہ کے اوپر، تو محلاً منصوب ہوگا جملہ. الی حرف جر ہے اور عذاب اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور جار اور مجرور کس سے متعلق ہوئے؟ اضطروہ فعل کے ساتھ. اور النار کیا ہے؟ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ.
وبئسا، یہ واو حرف استناف، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور بئسا کیا ہے؟ فعل جامد ہے، ضم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعل جامد اس لیے کہتے ہیں کہ بس یہ ماضی کے صیغے میں ہی آتا ہے، اس کا نہ مضارع ہے اور نہ اس کا امر ہے۔ المصیر یہ فاعل ہے بئسا کا، مرفوع ہے بالضمہ ظاہر، اور مخصوص بالضم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ معذوف ہے، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی تقدیر کیا ہے؟ وبئس المصیر مصیرہ، وبئس المصیر مصیرہ، یا وبئس المصیر النار۔ تو یہ جو جملہ ہے بئس المصیر یہ استئنافی ہے، یہ اس کی اعراب تھے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ واو اور اذ یاد کرو، قالا کہا ابراہیم، حضرت ابراہیم نے، کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی، رب اے میرے رب، اجعل بنا دے، ہادہ اس کو، یعنی یہ جو جگہ ہے، بلدن آمنن ایک پرامن شہر، اس کو پرامن شہر میں بدل دے، ورزق وا اور ارزق رزق عطا کر، اہلہ اس شہر کے رہنے والوں، اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، من الثمرات پھلوں میں سے، پھلوں کا رزق عطا، ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو ثمرات یہاں پہ استعارہ ہے، ہر طرح کے پھلوں کا، سبزیوں کا، جو نعمتیں ہیں اللہ کی کھانے پینے کی۔ چونکہ من ہم نے کہا تھا یہ بدل ہے کس کا؟ اہلہ کا، تو وہ اہل کون سے؟ تو ہم نے فرمایا من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، ان کو یہ ثمرات عطا فرما۔ قالا تو اللہ نے کہا ومن کفر، تو ہم نے کہا تھا نا کہ من کے پیچھے ایک فعل جو ہے وہ معذوف ہے، یعنی ارزق، اللہ فرماتا ہے اور میں رزق دیتا ہوں من کفر، جو کفر کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، چونکہ میں خدا ہوں، اللہ ہوں، رب ہوں، تو رزق کی تقسیم میں سب برابر ہیں۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس ان کو میں صاحب متاع بناؤں گا، ان کو میں کچھ نفع دوں گا، قلیلاً کچھ تھوڑا سا، کچھ وقت کے لیے، یعنی یہ جو دنیا کا وقت ہے یہ اللہ کے نزدیک کچھ ہے۔ ثم پھر اضطرہ، میں ان کو مجبور کر دوں گا، اضطرہ میں مجبور کر دوں گا، ہو انہیں، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف جانے میں، ان کو مجبور کر دوں گا، ان کو جہنم کی طرف دھکیل دوں گا۔ یعنی اضطروا اس لیے فرمایا کہ کیونکہ وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا، تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہم دوزخ میں جائیں، وہ روئیں گے، پیٹیں گے، التجا کریں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جانا پڑے گا، تو ان کو عذاب النار کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وبئس المصیر، اور وہ پلٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو باماورہ ترجمہ کیا ہوا؟ اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں جو کافر ہیں، تو میں انہیں بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، دھکیل دوں گا، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تصور کیجئے، ایک بنجر ویران وادی، نہ درخت نہ پانی نہ تجارت، ہر طرف خاک، ریت کا طوفان، پہاڑ، خاموشی، تاریکی، ایسی جگہ پر کیا کوئی شہر بس سکتا ہے؟ کیا کوئی دل وہاں امید رکھ سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی وادی کی کہانی سنیں گے، اور ایک ایسی دعا کہ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ وادی مکہ کی وادی ہے، تصور کیجیے،
وہ جگہ جہاں کبھی زندگی کا تصور بھی ممکن نہ تھا، اور وہاں کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ۔ کیا خوبصورت منظر ہے نا۔ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ نہ مال، نہ تخت، نہ طاقت، بس ہاتھ اٹھائے، دل فکر مند اور زبان پر یہ دعا، اے میرے رب اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے اور یہاں کے لوگوں کو پھل عطا فرما۔ یہ دعا صرف زمین کے لیے نہ تھی، یہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد تھی، امن اور رزق۔ غور کیجئے، آج کل کی جو اکنامکس ہے اس کی بنیاد پر بھی تو انہی چیزوں پہ ہے نا، سیکیورٹی ہے اور فوڈ ہے۔ یہی دو ستون ہیں جن پر کوئی بھی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے بغیر امن کے زندگی کا سکون ناممکن، بغیر رزق کے بقا ممکن نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کسی جگہ کو واقعی قابل رہائش کون سی چیز بناتی ہے؟ کیا وہ دولت ہے، ٹیکنالوجی ہے، یا وہ سکون جس میں رات کو بے خواب نیند آ سکے، وہ عزت جس سے آپ اپنے خاندان کو عزت کے ساتھ پال سکیں؟ حضرت ابراہیم کی دعا انہی سوالوں کا جواب ہے۔ یہ دعا صرف ایک خواہش نہ تھی، یہ ایک انقلابی منصوبہ تھی۔ یہی وادی بعد میں تجارت، ایمان اور حج کا مرکز بنی۔ پھل اللہ کی نعمتوں کی علامت ہے، دور دور سے آنے لگے، بازار آباد ہو گئے، قافلے آنا شروع ہو گئے، اور ان سب کے بیچ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کھڑا ہوا۔ اب دعا کا ایک اور حصہ سنیں کہ آپ نے کیا فرمایا، کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم صرف ایک آبادی نہ چاہتے تھے، غور کیجیے، وہ ایک مومن معاشرہ چاہتے تھے۔ اور اللہ کا جواب کیا آیا؟ ومن کفر، اے ابراہیم اور جو کفر کرے اس کو بھی میں دوں گا، چونکہ میں رب ہوں، تھوڑا بہت فائدہ اس کو بھی دوں گا، ہاں پھر اس کے اعمال کی وجہ سے اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا۔ یہ ہمیں بتانا ہے کہ دنیا میں نعمتیں سب کو ملتی ہیں، لیکن آخرت میں انصاف مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مکہ ایک ایسا شہر جہاں خون بہانا حرام ہے، جانور تک محفوظ ہیں، درختوں کے پتوں کو آپ توڑ نہیں سکتے، پرندوں کا شکار نہیں کر سکتے، جہاں صحرائی ماحول کے باوجود ہر نعمت دستیاب ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں ایک دعا کے اثر سے۔ وہ دعا جو کبھی حضرت ابراہیم نے اس صحرا کی تپتی سرزمین پہ کھڑے ہو کر عجز و انکسار کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان مخلص ہوتا ہے اپنی دعا میں، جب اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، جب وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس آیت سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نیت، اخلاص اور دعا، یہ تین حرف ہیں یاد رکھنے والے، نیت، اخلاص اور دعا۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو صحراؤں کو شہر بنا سکتے ہیں، بے رنگ زندگی کو رنگوں سے بھر سکتے ہیں۔ تو سوچئے آپ کی زندگی میں وہ مکہ کون سا ہے جو آپ کی دعا کا منتظر ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ کل اگلی آیہ مبارکہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔